لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. بزرگان محترم، یہ سورہ بقرہ کی 6 رکوع کی آیات ہے. گزشتہ کل سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع کی آیات گزری جن میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے یعنی یہودیوں سے خطاب کیا اور چند احکامات اللہ تعالیٰ نے انہیں دیے اور چند چیزوں سے اللہ نے انہیں منع کیا. اللہ تعالیٰ یہودیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ دنیا کی مفادات کا لحاظ نہ رکھو، اس کی اہمیت نہ دو، بلکہ اللہ سے یعنی مجھ سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈرو اور کسی چیز کا لحاظ نہ کرو، کسی چیز سے نہ ڈرو. پھر فرمایا کہ نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا اور رکوع کے ساتھ نماز پڑھنے کا انہیں حکم ہوا اور حق کو نہ چھپانے کا حکم ہوا اور کہا کہ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، حق کو نہ چھپاؤ. حق بات کو نہ سننا یہ حق کو چھپانا ہے. اس پورے رکوع کی آیات کی تشریح گزر چکی ہے. اجمالاً میں ذکر کر رہا ہوں کہ حق بات کیا کیا ہے. گزشتہ 2-4 باتیں میں نے کل عرض کی. اور حق بات کو نہ سننا یہ بھی حق کو چھپانا ہے. کوئی آدمی کسی مجلس میں یہ سوچ کر کے اٹھ کر کے چلا جائے کہ مجھے حق بات اس سے معلوم ہوگی دین کی بات، اور معلوم ہونے کے بعد اس پر عمل کرنا میرے لیے ضروری ہو جائے گا، اس لیے نہ سنو. نہ سننے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اگر کوئی دینی مجلس سے اٹھ کر چلا جاتا ہے تو یہ بھی دینی حق کو چھپانا ہے. تو گویا حق سے اعراض کرنا ہے اور حق کو چھپانا ہے. حق سے اعراض کرنا بھی گناہ ہے، حق کو چھپانا بھی گناہ ہے. تو لہذا حق بات کو سننا چاہیے اور اس غرض سے نہ سننا کہ مجھے سننے کے بعد عمل کرنا پڑے گا ورنہ میں گنہگار ہو جاؤں گا، اور زبردستی نہ سنے، اپنے آپ کو لے جائے اور دینی مجلس میں نہ بٹھائے، تو پھر یہ بھی حق کو چھپانا ہے. پھر یہ یہودیوں کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا. اور پھر فرمایا کہ نیکی کا حکم کرتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو. یہ بھی یہودیوں کی صفت تھی جس کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ دوسروں کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور خود اس نیکی کے سلسلے میں اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں. کل میں نے اس کے بارے میں تفصیلات کچھ مختصراً عرض کر دی. بہرحال نیکی کرنا یہ خود نیکی ہے اور مستقل طور پر، اور نیکی کی دعوت دینا، نیکی کی طرف رہنمائی کرنا ایک مستقل نیکی ہے. لہذا اگر کوئی روزہ نماز نہ پڑھے تو اس سے کوئی ضروری نہیں کہ وہ روزہ بھی نہ رکھے. لہذا اور کوئی نماز نہ پڑھے تو یہ ضروری نہیں کہ نماز کی طرف دعوت نہ دے، بلکہ اسے دعوت دینا چاہیے. چاہے نماز نہ پڑھے تب بھی دوسروں کو نماز پڑھنے کی تلقین کرنا چاہیے، اس لیے کہ نماز کی تلقین کرنا پڑھنے کی الگ مستقل نیکی ہے. تو ایک نیکی چھوڑنے کی وجہ سے دوسری نیکی کو بھی نہ چھوڑے، بلکہ ایک نیکی چھوڑنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسری نیکی کو بھی چھوڑ دیا جائے. تو نماز نہیں پڑھتا ہے تو یہ مستقل، یہ نماز پڑھنا ایک نیکی ہے، لیکن نیکی کی دعوت دینا یعنی نماز پڑھنے کی تلقین کرنا یہ علیحدہ نیکی ہے. تو لہذا تو یہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی گناہ کرتا رہے، واعظ و نصیحت کرے، یہ مطلب نہیں، بلکہ بے عمل اور فاسق واعظ کر سکتا ہے لیکن
خود کی اصلاح کی فکر کرے۔ یہ حکم دیا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ بد عمل ہو اور نصیحت کرتا چلا جائے اور ذرا بھی اس کے اندر اس عمل کے احساس اسے نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے لیے ترغیب ہے۔ اتامرون الناس، یہودیوں کے واسطے سے پوری امت مسلمہ میں جو بھی واعظ ہے بد عمل ہے، اس کے لیے یہ نصیحت ہے کہ بد عمل ہونے کے ساتھ ساتھ اسی پر مصر نہ رہے، بلکہ اسے بد عملی کو چھوڑنے کی اس آیت میں ترغیب ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ دوسروں کو تو دعوت دے اور خود بھول جائے، لہذا خود کو بھی عمل کرنا چاہیے، اور جب تک عمل نہ ہو تب تک دعوت نہ دے ایسا نہیں ہے، بلکہ دعوت دیتا رہے۔ اگر ایسا معیار بنا لیں گے جب تک آدمی عمل نہ کرے تب تک دوسروں کو دعوت نہ دے، اسے معیار بنا لیں گے تو پھر وعظ کا دروازہ بند ہو جائے گا، تبلیغ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ لہذا آدمی نصیحت کر سکتا ہے بے عمل بعد، لیکن اسے چاہیے کہ وہ عمل کی طرف آئے۔ تو اس آیت میں اسے ترغیب دعوت ہے عمل کی طرف آنے کی، اور عمل کی طرف نہ آنا، صرف نیکی کا حکم کرتے رہنا، یہ یہودیوں کی صفت ہے۔ پھر فرمائے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ صبر اور نماز کی تلقین انہیں کی گئی کہ اس کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو۔ کوئی بھی آدمی کو ضرورت ہو جائے، ضرورت پیش آ جائے تو فوراً آدمی 2 رکعت نماز پڑھے، اسی کو صلاۃ الحاجت کہتے ہیں۔ تو 2 رکعت نماز پڑھے تو اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ، اور پورے آداب خشوع و خضوع کی رعایت رکھے۔ جیسے میں نے کل کہا کہ صحابی نے نماز کے ذریعے سے صحابہ اپنے مسائل کو حل کر لیا کرتے تھے، تو 2 رکعت نماز پڑھے، اسی کو صلاۃ الحاجت کہتے ہیں۔ حاجت کے معنی ضرورت کے ہیں، ضرورت کی نماز۔ شریعت میں کتنی نمازیں ہیں؟ صلاۃ التوبہ بھی ہے، اگر کوئی استغفار توبہ کرنا چاہتا ہے تو 2 رکعت پڑھ کر کے توبہ کرے۔ حاجت اللہ سے مانگنا چاہتا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ سے ضرورت طلب کرے، اس کو صلاۃ الحاجت کہتے ہیں۔ کتنی نمازیں ہیں؟ تحیۃ المسجد کی 2 رکعت ہے، تحیۃ الوضو کی 2 رکعت ہے۔ علیحدہ ہر موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگنے کا، اللہ سے تعلق، اپنے امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ دیا۔ تو نماز کے ذریعے سے اپنے خالق سے گویا ہم کلام ہوتا ہے بندہ، تو اللہ سے کہے تو اپنی حاجت اللہ پوری کرے گا، اس لیے کہ حاجتوں کو پوری کرنے والا اللہ ہی ہے۔ تو اس کے سامنے، اس کے دربار میں حاضر ہو اور سجدہ ریز ہو، اللہ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ حاجت اس کی پوری فرمائیں گے۔ تو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ یہاں حکم دیا گیا۔ پھر فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ اس کے ذیل میں بہت باتیں میں نے کل عرض کی، یقیناً مشکل ہے، لیکن اگر کسی کے دل میں خوف و خشیت پیدا نہ ہو خدا کی، اور خدا کی عظمت نہ ہو، تو اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے دل میں خشیت پیدا نہیں ہوتی اور میرے دل میں خوف پیدا نہیں ہوتا، خدا کی عظمت نہیں ہے، لہذا نماز پڑھ کر کوئی فائدہ نہیں، لہذا نماز کو چھوڑ دے، یہ تو بہت برا ہے۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ بہرحال خوف عظمت پیدا کریں، عظمت اگر نہ بھی ہو عظمت تو تب تک آدمی نماز پڑھتا رہے اور اس کی کوشش کرے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی حدیث سن لی کہ جو خشوع خضوع کے بغیر نماز پڑھی جائے، پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، تو یہ کل سے نماز مایوس ہو کر کے بالکل نماز اثر سے چھوڑ دے، یہ سوچ کر کے نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ الٹا وبال ہے میرے لیے۔ یہ سب غلط باتیں ہیں، غلط خیالات ہیں، شیطانی وساوس ہیں، یہ خیال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مایوس نہ ہو، پڑھتا رہے اور اللہ کا خوف پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے، انسان کو بالکل نماز سے ہٹانا چاہتا ہے، تو چھوڑنے سے بہتر ہے کہ بغیر خوف کے بھی نماز پڑھ لے، اس لیے کہ ذمہ داری ادا ہو جائے گی، اللہ کی فرما برداروں میں وہ شامل ہو جائے گا اور ذمہ داری سے سبکدوشی حاصل ہوگی، ورنہ نماز چھوڑنے کا گناہ ہوگا اور نافرمانوں میں شامل ہوگا اگر بالکل چھوڑ دے۔ اگر کوئی خوف کے بغیر، عظمت کے بغیر، دل میں اللہ کا دھیان کے بغیر کوئی نماز پڑھ لیا تو کم از کم نیت کے وقت میں تو نیت کرتا ہے، کم سے کم اتنا تو دھیان رہا، اس لیے وہ فرما برداروں میں تو شامل ہو جائے گا، نافرمانوں سے نکل جائے گا اور ذمہ داری ادا کرنے والا، فرائض کو ادا کرنے والا شمار ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ دھیان نہ ہونے کی وجہ سے ثواب نہ ملے گا یا ثواب میں کمی آئے گی، بہرحال نماز تو ہو جائے گی، لہذا یہ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جن کے اندر خشیت پیدا نہ ہو، خوف پیدا نہ ہو،
جاؤ خدا کی عظمت پیدا نہ ہو۔ بہرحال خدا کی عظمت، خدا کا خوف اگر دل میں ہے تو پھر نماز مشکل نہیں ہے، روزہ بھی مشکل نہیں ہے، نماز بھی آسان ہے، روزہ بھی آسان ہے۔ اگر آدمی یہ سوچ لے کہ میں خدا کا ڈر بھی ہے اور خدا کی عظمت بھی ہے کہ اللہ کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں، کسی اور کے لیے نہیں، اور اپنے مالک کے لیے آدمی کو اگر کتنا بھی بھوک لگے، پیاس لگے، آدمی بھوک و پیاس کو پر برداشت کرتے ہوئے خوش ہوگا، اس لیے کہ میرا مالک خوش ہو رہا ہے، میں مالک کے لیے بھوک برداشت کر رہا ہوں اور اس سے میرا مالک خوش ہو رہا ہے، لہذا اللہ کی رضامندی اس میں ہوگی۔ تو خدا کا خوف اور عظمت رکھیں گے تو نماز پڑھنا بھی آسان ہے، روزہ رکھنا بھی آسان ہے۔ تو پھر فرمایا الذین یظنون، تو پورا رکوع یہاں تک ختم ہوا، 5 رکوع، اس 5ویں رکوع سے بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے۔ اب 6 رکوع کی ابتدائی آیت میں نے تلاوت کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بنی اسرائیل سے کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے یہودیو، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری اس نعمت کو یاد کرو میں نے جو تم پر کی ہے، وانی فضلتکم۔ اب نعمتی التی، اذکروا کا کیا مطلب ہے؟ یاد کرو کا مطلب نعمتوں کو شمار کرو نہیں، اسی جیسی آیت پہلے گزر چکی ہے، وہاں میں نے اس کی پوری تفصیل عرض کر دی کہ ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کو یاد کر کے اس کی فرما برداری میں آئے، اس کی اطاعت کی طرف آئے، یہ مطلب ہے یاد کرنے کا نعمت کو۔ اور فرمایا کہ انعمت علیکم، میں نے تم پر انعام کی، گویا اگر کوئی باپ دادا پر کسی نے احسان کیے ہو تو اپنے اوپر احسان سمجھنا چاہیے۔ پھر فرمایا وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تم کو تمام عالم والوں پر فضیلت دی ہے۔ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ خطاب کر کے کہتا ہے کہ یہ نعمت بھی میں نے تمہیں دی ہے کہ پورے عالم والوں پر تم کو فضیلت دی۔ اب سوال ہوتا ہے پورے عالم پر کیسے فضیلت حاصل ہوگی بنی اسرائیل کو، جبکہ امت محمدیہ بھی ہے، اور امت محمدیہ تو افضل ترین امت ہے، اس امت کو اللہ نے افضل امت، خیر امت، وسط امت قرار دیا ہے، لہذا یہ امت سب سے افضل ہے، تمام امتوں میں امت محمدیہ افضل ہے۔ تو یہ کیسے صحیح ہے کہ وانی فضلتکم علی العالمین؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمام دنیا والوں پر فضیلت دی ہے، عالم کی جمع عالمین ہے، عالم اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب عالم میں داخل ہے، اللہ کے علاوہ، اللہ کے ماں سوا جتنا بھی ہے سب عالم ہے، اس کی جمع عالمین ہے، تو سب پر اللہ نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی ہے۔ تو اس کا جواب علماء نے لکھا ہے کہ اس سے امت محمدیہ مراد نہیں، بلکہ بنی اسرائیل جو اس زمانے میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اس زمانے کے تمام لوگوں پر اللہ نے، اس زمانے کے سارے علاقے والوں پر، اس زمانے کے ساری دنیا والوں پر اللہ نے، اس زمانے کے سارے زمین میں بسنے والی ساری انسانیت پر اللہ نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی۔ تو اس زمانے کے مراد ہے، قیامت تک کے مراد نہیں، بلکہ اس زمانے کے جتنے بھی اقوام عالم تھے اس زمانے میں، ان پر اللہ نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی تھی۔ یہ بھی بڑا مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ان کو نعمت تھی، لیکن اس کی انہوں نے قدر نہ کی، ناقدری کی، اور اللہ کے فرما برداری پر، نافرمانی پر اتر آئے، فرما برداری انہوں نے نہیں کی، بلکہ نافرمانی پر نافرمانی کرتے گئے، اللہ کے غضب پر غضب کے مستحق ہوتے گئے۔ ان کی شرارتیں کیسی ہیں، ان کی نافرمانیاں کیسی ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ نعمتوں کو آگے دوسرے صفحے میں نعمتوں کو یاد دلا کر کے اپنی طرف اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے، لیکن ان کی نافرمانی دیکھیں کہ کیسے آدھا پارہ پونا پارہ تک اللہ ان کی شرارتوں کا ذکر کر رہا ہے کہ کیسی قوم تھی۔ آج کوئی شریر قوم ہے تو اسے بنی اسرائیل سے مثال دیتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ہے، تو ویسی شریر قوم تھی بنی اسرائیل، ان کی شرارت کا اللہ نے ذکر فرمایا، کتنی نافرمانی تھی، کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے دی، نعمت کو استعمال کر کے نہ اللہ ہی کی نافرمانی کرنے لگے، جبکہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر آئے، خود جا کر بنی اسرائیل موسیٰ سے طلب کرنے لگے کہ ہم بھی ساتھ آئیں گے، لہذا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا کر کے کتاب اللہ کی طرف سے ملی، دیکھنے کے باوجود آ کر انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ خود بولا، یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ خود بات کرے ہم سے، تو پھر اللہ تعالیٰ خود بولا، بات کیا کہ میری کتاب ہے اس پر عمل کرو، تو کہنے لگے یہ کون بول رہا ہے ہمیں معلوم نہیں، سامنے آ کر کے بولے، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے، ان کے کہنے پر خود اللہ نے کہا، لیکن پھر بھی نہیں مانے اور کہنے لگے کہ ہم کو معلوم نہیں کہ کون بول رہا ہے، سامنے شکل میں آ کر کے ہم کو بولے۔ لہذا اس طرح اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے، نافرمانی، بڑی شرارتیں اللہ نے
احکامات سے انہوں نے کی ہیں، نبی کے ساتھ انہوں نے کی ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ انہی کے جو نعمتوں کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتا ہے اور بار بار سمجھاتا ہے، کتنی دفعہ پونا پارا تک نعمت کو، ایک ایک نعمت کو یاد دلا کر کے تھوڑا تھوڑا اللہ اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ کسی بھی طرح جہنم سے بچ جائے، میری اطاعت میری فرما برداری پر آ جائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں۔ یہ جہنم کی وعید ہے، جنت کی خوشخبریاں پہلے اللہ کیوں دے دیا؟ اسی لیے دے دیا کہ اللہ رحمان ہے اور چاہتا ہے کہ بندے کسی بھی طرح جہنم سے بچ جائیں۔ اللہ ہرگز اپنے بندوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ جہنم کو بھرے، بلکہ جہنم میں ڈالنے کے بعد بھی جہنم نہیں بھرے گی تو اللہ تعالیٰ پھر انسانوں کو نہیں ڈالیں گے، اپنا پیر رکھیں گے جس کی وجہ سے جہنم چلائے گی اور کہے گی کہ بس بس۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ مقصد ہی نہیں ہے، اللہ چاہتے ہی نہیں کہ بندوں کو جہنم میں بھیجے، اسی لیے تو اللہ اتنی نصیحتیں کر رہا ہے، واقعات مثالیں اللہ دے دے کر سمجھا رہا ہے، معجزات کتابیں اتار کر کے، انبیاء کو بھیج کر کے، معجزات دے کر کے، لیکن پھر بھی نہ سمجھے تو یہ انسانوں کی شرارت ہے، ان کی ضد ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کی طرف سے کوئی کام نہیں آئے گا، مطالبہ پورا نہیں کرے گا۔ یومن سے مراد قیامت کا دن ہے، قرآن میں جہاں بھی یوم کا ذکر آیا ہے اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے۔ تو قیامت کے دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ اس آیت میں یہودیوں کے باطل عقیدے کی اور خام خیالی کی تردید ہے۔ وہ زعم باطل میں مبتلا تھے، فاسد خیالات میں مبتلا تھے۔ وہ فاسد خیال یہ ہے کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ ہم انبیاء کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے دامن سے ہم وابستہ ہیں، لہذا کوئی انبیاء کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد بھلا کوئی برائی اور عذاب میں مبتلا ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا، انبیاء بچا لیں گے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، یہ ان کا غلط خیال تھا، جس کی وجہ سے وہ گناہ پر گناہ کرتے گئے اور سمجھتے گئے کہ ہم انبیاء کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور انبیاء ہم کو جہنم سے بچا لیں گے۔ لیکن یاد رکھیں کل قیامت کا فیصلہ ایمان، اعمال، عمل صالح پر ہوگا۔ کل قیامت میں کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کا سہارا نہیں بنے گا، بس اگر سہارا ہوگا تو ایمان اور عمل صالح کا، فیصلہ ہوگا تو ایمان عمل صالح کے مطابق فیصلہ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، بلکہ اپنا بھائی، خود بیٹا اپنے باپ سے، خود بیٹا اپنے ماں سے بھاگے گا، جس کا تذکرہ اللہ سورہ عبس میں کر رہا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اپنی بیوی سے، اپنے بھائی سے، اپنے بچوں سے، اپنے ماں سے، اپنے باپ سے آدمی بھاگے گا تاکہ وہ نیکی کا مطالبہ نہ کر لے اور مجھے نیکی کم نہ پڑ جائے اور میں پھر کسی طرح جہنم میں جانے والا بچ جاؤں۔ اس طرح ڈر کر کے وہ بھاگے گا، ہر ایک کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنے باپ کو، اپنے ماں کو، اپنے بھائی کو دیکھ کر کے بھاگے گا۔ تو وہ کوئی کسی کا کام آنے کا دن نہیں، کوئی کسی کا سہارا نہیں بنے گا دوسرے کا قیامت میں، بلکہ ہر ایک اپنے عمل صالح کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر کل قیامت میں کامیاب ہوگا۔ تو ایمان اور عمل صالح کو مضبوط کرے، ورنہ آج بھی مسلمانوں میں بہت سے ایسے ہیں جو بدعات میں، شرک میں مبتلا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہم کو جہنم سے بچا لیں گے۔ کل قیامت میں حضور شفاعت فرمائیں گے، ضرور ہوگی، گنہگاروں کی شفاعت ہوگی لیکن مشرکوں کی نہیں۔ یہ جو درگاہ پرست ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ولی ہمیں بچا لیں گے، یہ تو شرک ہے۔ اللہ کی صفات، جو اللہ کی صفات ہیں، وہ صفات کو اولیاء کے ساتھ یہ مخصوص کرتے ہیں، یہ تو شرک ہے۔ اور شرک کرنے والوں کی، کافروں کی کل قیامت میں مشرکوں کی شفاعت نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت نہیں فرمائیں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کی شفاعت ہوگی تو صرف اور صرف جو کفر و شرک سے بچے، ایمان اور عمل صالح تھا یا عمل صالح میں کچھ کمی آئی تو اس کی وجہ سے اولیاء بزرگان دین شفاعت فرمائیں گے، علماء، حفاظ، بہرحال شفاعت سے اللہ تعالیٰ جنت بھیجیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی میں جو اہل کبائر ہیں ان کی شفاعت فرمائیں گے، لیکن مشرکوں کی نہیں۔
تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آج شرک میں مبتلا ہیں اور اولیاء کے ساتھ متصف، اللہ کے صفات ان کو ساتھ متصف کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اولیاء ہمیں بچا لیں گے، ہرگز نہیں بچائیں گے، بلکہ شفاعت ہی نہیں ہوگی، اجازت ہی نہیں دی جائے گی مشرکوں کو۔ مشرک کے لیے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اللہ شرک کو بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتے۔ بہت سے گناہ ہیں اللہ چاہے تو معاف کر دیں گے بغیر توبہ کے بھی، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ توبے کے بغیر معاف نہیں ہوتا، توبہ اس کے اندر ضروری ہے، وہ بھی دنیا میں۔ آخرت میں اگر لاکھ توبہ کرے وہاں وہ توبے کی جگہ نہیں ہے، بہرحال وہاں اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ دنیا میں توبہ سے وہ شرک معاف ہو سکتا، بغیر توبہ کے یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اگر خدا نہ کرے شرک کے ساتھ وہ متصف ہو کر کے شرکیہ عقائد کے ساتھ اگر انتقال کر جائے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم طے ہے، چاہے وہ مسجد کے صف اولی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا تھا، مسلمانوں کی فہرست میں اس کا نام تھا، لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی وجہ سے ہمیشہ جہنم میں جائے گا، کبھی جہنم سے نکلنا نہیں ہوگا۔ کافروں کے ساتھ انہیں بھی ڈالا جائے گا، کافر کو بھی ایک ہی طبقے میں، مشرک کو بھی ایک ہی طبقے میں۔ جو نیچے ہے منافقین، اس کے اوپر جو جہنم کا طبقہ ہے اس میں کافر اور مشرک کو ڈالا جائے گا، کبھی ان کو نکلنا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ شرکیہ عقیدہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لے اور اپنے عقائد کو درست کرنے کی فکر کرے۔ تو یہاں ان کے زعمہ باطل تھا کہ انبیاء انہیں بچا لیں گے، انبیاء کے خاندان سے ان کا تعلق ہے، قیامت میں خاندان نہیں چلے گا، بلکہ حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا، قبر میں حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر قبر سے کہہ رہے کہ اے قبر تو جانتی ہے کہ تیرے اندر کون دفن ہے؟ یہ فاطمہ الزہرا ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ہیں۔ تو قبر سے آواز آئی کہ میں حسب و نسب کو نہیں جانتی، میں حسب و نسب کو نہیں پہچانتی، مجھے حسب و نسب سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میرا اس کا کوئی واسطہ نہیں، بس میرا تعلق ایمان عمل صالح سے ہے، بس ایمان ہے عمل صالح ہے تو میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گی، ورنہ میں اس کے ساتھ برا سلوک کروں گی۔ میں نہیں جانتی کہ کس کی بیٹی ہے، ان کے حسب و نسب کو میں نہ جانتی ہوں، لا اعرف حسب ولا نسبا، یہ قبر سے آواز آئی۔ تو وہاں نہیں چلے گا، آخرت میں نہیں چلے گا، ایمان اور عمل صالح ہی مقبول ہوگا۔ تو لہذا اپنے عقیدے کی درست فکر کریں۔ تو یہاں ان کے زعم باطل کا رد ہے، تردید ہے جو انہوں نے کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں 4 چیزیں بیان فرمائی اور فرمایا کہ آدمی کے بچنے کے لیے 4 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، وہ 4 صورتیں بھی وہاں کام نہیں آئیں گی۔ ایک صورت تو مطالبہ ہے، مطالبہ پورا کرنا۔ مثال کے طور پر دنیا میں کوئی آدمی کسی معاملے میں پھنس جائے، اب وہ مطالبہ اگر کیا جائے، وہ مطالبہ پورا کر دیا جائے تو آدمی بچ سکتا ہے۔ مثلا کسی نے 1 لاکھ چوری کر لیا، اب اس نے کہا گیا کہ 1 لاکھ میرا واپس کر دیا جائے تو پھر ان کو رہا کیا جا سکتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے مطالبے میں کوئی 1 لاکھ دے دے اور اسے رہا کر دے، تو یہ مطالبہ پورا کرنا ہے۔ قیامت میں یہ نہیں ہوگا، کوئی کسی کا ایسا نہیں ہے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی سے نماز کا مطالبہ ہو، دوسرا آ کر کے کہہ دے کہ بیٹا کہ میری نماز ہے، لے کر کے میری نماز کا ثواب ان کو دے دیا جائے اور عمل کو، حساب و کتاب کو برابر کر دیا جائے۔ یہ اگر کوئی اس طرح کہے تو ایسا نہیں ہوگا، کہہ نہیں سکتا قیامت میں، تو کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ ایک صورت ہے جس کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، اور دوسری صورت ہے ولا يقبل منها شفاعت، سفارش کی ہے کہ سفارش کر کے کوئی آدمی کسی کو مصیبت سے رہا کر سکتا ہے، لیکن قیامت میں سفارش نہیں چلے گی۔ شفاعت، سفارش چل سکتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، صحیح حدیث سے ثابت ہے اور قرآن کی آیتوں سے ثابت ہے کہ ذریتہم والحقنا بہم ذریتہم بایمان، اس کے اندر اسی کا ذکر ہے کہ شفاعت ہوگی مومنوں کو، نافرمان گنہگار مومنوں کو کے لیے شفاعت ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، جیسے آپ نے فرمایا کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت میں سے جو کبیرہ گناہ والے ہیں ان کے لیے میری شفاعت ہوگی قیامت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ یہاں لا تقبل منا شفاعت سے مطلب مطلق شفاعت کا انکار نہیں ہے، بلکہ خاص شفاعت کا ذکر ہے، عام شفاعت کا ذکر انکار نہیں ہے بلکہ خاص، یعنی یہودیوں کے لیے، کافروں کے لیے شفاعت اور سفارش قبول نہیں کی جائے گی، تو خاص ان کے لیے شفاعت کے انکار کی بات ہے، ورنہ عام شفاعت کا انکار نہیں ہے کہ بالکل کسی کے لیے بھی شفاعت نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ کئی حدیثوں میں حفاظ سفارش کریں گے، علماء سفارش کریں گے،
اولیاء سفارش کریں گے، شہداء سفارش کریں گے، صدیقین سفارش کریں گے، مؤذنین سفارش کریں گے، حدیث میں آتا ہے انبیاء سفارش کریں گے۔ چند مخصوص انسانوں کو اللہ تعالیٰ موقع دیں گے، وہ بھی اللہ کی اجازت سے، اللہ کی اجازت کے من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ میں شفاعت کا ثبوت ہے، لیکن شفاعت اجازت کے ساتھ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ الا بإذنہ، اذن سے مراد اجازت، یعنی اللہ کی اجازت سے سفارش ہوگی۔ تو قیامت میں عام شفاعت کا انکار نہیں ہے، بلکہ خاص یہاں آیت میں یہودیوں اور کافروں کے لیے شفاعت اور سفارش کا انکار ہے کہ ان کے لیے خاص سفارش قبول نہیں کی جائے گی، بقیہ لوگوں کے لیے، مومنین کے لیے، مسلمان کے لیے جو نافرمان ہیں ان کے لیے سفارش دوسروں کی قبول کی جائے گی۔ تو یہ دوسری صورت ہے سفارش کی۔ آدمی کل قیامت میں کوئی سفارش بھی نہیں ہوگا، بچنے کی دوسری صورت۔ اور تیسری صورت ہے وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، کوئی فدیہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں بہت بڑا مالدار ہوں، مجھے جہنم میں جانا ہے، لہذا میں 1 کروڑ روپیہ ادا کر دوں گا، مجھے جنت میں بھیج دیا جائے اور جہنم سے میں بچ جاؤں اور مجھے بچا لیا جائے، تو ایسا کوئی بدلہ اور فدیہ بھی نہیں لیا جائے گا، وہاں قبول نہیں کیا جائے گا۔ آدمی زمین بھر سونا دے، جیسے قرآن کی ایک دوسری آیت ہے ان الذین کفروا وماتوا، جو کفر کر کے مر جائے فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، زمین بھر سونا اگر دینا چاہے اللہ کو اور کہے کہ میں پوری زمین جتنی بڑی ہے پورا بھر کر کے میں سونا دے رہا ہوں، مجھے جہنم سے چھوڑ دے، جنت میں بھیج دے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے فلن یقبل من، ہرگز اس کی طرف سے وہ بات قبول نہیں کی جائے گی، اسے جہنم میں جانا ہوگا۔ تو وہاں کوئی فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ بچنے کی تیسری صورت فدیہ ہے کہ آدمی فدیہ دے کر کے، کچھ رشوت دے کر کے آدمی چھٹ کر کے باہر نکل آتا ہے، لیکن قیامت میں وہ بھی نہیں ہوگا۔ اور چوتھی صورت ہے وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور مدد بھی نہیں کیے جائیں گے۔ آدمی مصیبت میں دنیا میں پھنس جائے تو ایک دوست کی مدد کر لیتا ہے اور اسے اس مصیبت سے نکال لیتا ہے، اپنے جسمانی اعضاء کے ذریعے سے، ہاتھ کے ذریعے سے، بہرحال کسی بھی طریقے سے مدد سے نکالتا ہے، لیکن قیامت میں جہنم سے کوئی دوست جہنم میں ہونے کی وجہ سے زبردستی کھینچ کر کے نہیں لائے گا، وہاں مدد نہیں کر سکے گا، مدد بھی نہیں چلے گی وہاں، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور وہاں کوئی کسی کا مدد بھی نہیں کیے جائیں گے۔ تو یہ 4 صورتیں دنیا میں بچنے کی ہیں، یہ 4 صورتیں آخرت میں بھی نہیں ہوں گی بالکل، اور آدمی کسی بھی طریقے سے جہنم سے نہیں چھوٹے گا اگر اس کے ایمان اور عمل صالح نہ ہو۔ صرف صاحب ذات کی رکھیں، پیر ذات کی رکھیں، پیغمبر ذات کی رکھیں، یہ سب نہیں چلے گا۔ پیغمبروں کے خاندان سے تعلق رکھیں، یا اونچے خاندان سے اس کا تعلق ہو، یا اولیاء کے خاندان سے اس کا تعلق ہو، یہ سب انسان کی نجات کے لیے نہیں، صورتیں نہیں ہوں گی، بلکہ انسان کی نجات کے لیے صرف ایمان عمل صالح ہی ہوں گی۔ پھر آگے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کی ایک اور نعمت کا ذکر کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ کا فرعون سے نجات دینا، یہ بھی بڑی نعمت تھی۔ فرعون بڑا ظالم، اس زمانے میں بنی اسرائیل پر بہت بڑا ظلم کیا کرتا تھا، ان کے لیے بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ اصل بنی اسرائیل جو تھے ان کی بستی فلسطین ہے، ملک شام ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل یہودی وہ ادھر مصر کی طرف آ گئے، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے ہوئے تھے، تو پورے بنی اسرائیل ادھر آ گئے اور آ کر کے آرام و سکون کے ساتھ رہنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اس کے بعد دوسرے بادشاہ بنتے گئے، تو بنی اسرائیل پر ظلم و ستم بڑھتا گیا، یہاں تک کہ ایک بڑا فرعون آیا۔ فرعون سے مراد کوئی خاص آدمی نہیں ہے، بلکہ جو بھی مصر کا بادشاہ بنتا اس کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ جیسے ملک فارس کے بادشاہ کو اس زمانے میں جو بھی بادشاہ بنتا کسریٰ کا لقب دیا جاتا، روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا ہے، اور حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا ہے۔ جیسے روایتوں میں آتا نجاشی بادشاہ، حبشہ کے اس زمانے میں جو نجاشی بادشاہ تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کو دیکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نہیں ملا، ملاقات کا موقع نہیں ہوا، اپنے حکمرانی میں وہ مصروف تھے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر نہیں ہوئے، لیکن آپ پر اسلام قبول کر لیے، اور لوگ پہلا حبشہ ہی کی طرف ہجرت کیے، مدینہ منورہ سے، مکہ مکرمہ سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کیے۔ اور نجاشی بادشاہ جو اس زمانے میں تھے وہ پہلے عیسائی تھے،
لیکن جب مسلمانوں نے صحابہ کرام نے ہجرت کر کے جب دین کی دعوت سورہ مریم کی آیت تلاوت کی، اس کے بعد سارا واقعہ ان کے سامنے آیا، تو چونکہ وہ حق طلب تھے فوراً انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے بھی بھیجے، کئی چمڑے کے موزے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2-4 موزے تحفے میں نجاشی بادشاہ نے بھیجے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں محبت بھی ہوئی جبکہ ملاقات نہیں ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہچانتے تھے ان کو، نجاشی بادشاہ کو۔ نجاشی بادشاہ کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھنا چاہتے تھے، لیکن مدینہ کہاں ہے، حبشہ کہاں ہے، بہت دور ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھی، لیکن اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے، بالکل احناف کے پاس جائز نہیں ہے، وہ تو آپ محدثین نے لکھا ہے کہ نجاشی کا انتقال جب ہوا تھا تو ان کے جسم مبارک کو آپ کے سامنے، جسم کو لا کر آپ کے سامنے رکھ دیا گیا، اللہ حاضر کر دیا، جس کی وجہ سے آپ نماز جنازہ پڑھنے لگے، تو جنازہ سامنے حاضر تھا، غائب نہیں تھا، آپ کے لیے اللہ نے حاضر کیا تھا، چونکہ آپ کی خواہش تھی کہ نجاشی بادشاہ سے آپ کا سے محبت ہے، تعلق ہے، تو آپ نماز جنازہ پڑھنا چاہتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کے نعش کو، ان کے جنازے کو سامنے لا کر حاضر کر دیا گیا۔ کئی جوابات فقہاء نے دیے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کے سامنے رکھا گیا، پھر آپ نے نماز جنازہ پڑھی، تو اسے غائبانہ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ سامنے موجود ہے جنازہ، موجود ہوتے ہوئے ہی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، غائبانہ نماز جنازہ احناف کے پاس نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ نجاشی بادشاہ، مجھے عرض کرنا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، حق طلب تھے وہ، لہذا انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو جیسے اس زمانے میں ایسے نجاشی لقب تھا، تو ویسے فرعون مصر کے جو بھی بادشاہ بنے ان کا لقب فرعون ہوتا تھا، لیکن نام الگ ہوتا تھا، لقب فرعون تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون آیا اس کا نام ولید ابن مصعب تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ آرائی کیا اور ٹکرایا، لیکن بہرحال ہلاک ہوا۔ تو اسی کا اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ بنی اسرائیل جو آ گئے تھے مصر کو، اور فرعون ان پر ظلم اٹھا رہا تھا اور ان کے بچوں کو قتل کر رہا تھا، لڑکوں کو، اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے آل فرعون سے تمہیں نجات دی۔ پورا واقعہ یہ ہے کہ فرعون ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ ایک شخص پیدا ہوا، بیت المقدس سے ایک آگ نکلی اور آ کر کے سارے قبطیوں کو جلا ڈالی، اور بنی اسرائیل محفوظ رہے۔ تو اسے فکر ہوئی کہ کہیں ہم پر مصیبت نہ آئے، فرعون کے آدمیوں کو قبطی کہتے ہیں، اور وہ آگ آ کر قبطیوں کو جلا ڈالی۔ اب اسے فکر لاحق ہوئی، نجومیوں کو بلایا، معبروں کو بلایا، تعبیر جاننے والوں کو، قیافہ شناس کو، سب کو جمع کیا، اور جمع کر کے سب کے سامنے اپنے خواب کا تذکرہ کرا، کہا کہ میرے خواب کی تعبیر بتلاؤ۔ تو بتلایا گیا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، بیت المقدس سے بنی اسرائیل سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت، تیرے دین کی بھی اور دنیا کی بھی، دونوں کو ملیہ میٹ کر دے گا اور ختم کر دے گا۔ لہذا اسے فکر لاحق ہوئی، ہو سکتا ہے بنی اسرائیل کا کوئی بچہ ہو، لہذا اس نے حکم جاری کر دیا تھا کہ جو بھی بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہو سب کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے تاکہ خدمت کے طور پر انہیں رکھ لیا جائے۔ چنانچہ اس سال ایسا ہوا، بعد میں قتل ہوتے گئے تو اس کے درباری جا کر فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ایسا ہی معاملہ رہا تو پھر بنی اسرائیل کے جو کام کرنے، بنی اسرائیل کو فرعون اس لیے رکھا تھا تاکہ وہ عمارت کی تعمیری کام کریں، اور جتنے مشکل کام ہے وہ بنی اسرائیل کے اس نے سپرد کر دی تھی، اور بنی اسرائیل اس کے ماتحت میں وہ کام کرنے لگے۔ تو اب فرعون ہی کہنے لگے کہ اگر اس طرح لڑکے ختم ہو جائیں تو ہمیں کام کرنے والے بنی اسرائیل نہیں ملیں گے۔ تو پھر یہ طے ہوا کہ ایک سال قتل کر دیا جائے، ایک سال چھوڑ دیا جائے۔ تو جس سال چھوڑ دیا گیا اس سال ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون پیدا ہوئے، اور جس سال قتل کرنا تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، یعنی جن کی غرض سے قتل کرنے کا اس نے حکم دیا جس بچے کو کی وجہ سے، وہ بچے کو اللہ تعالیٰ نے اسی سال پیدا کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتا ہے کہ اللہ اگر کسی کو زندہ جلانے پر آ جائے تو اسے کوئی مار نہیں سکتا، اللہ چاہے تو ظالم کو، قاتل کو محافظ بنا دے گا۔ اسی کے محل میں اسی بچے کو رکھ کر اللہ نے پرورش کی، جس بچے کے لیے پورے بچوں کو قتل کر رہا ہے بنی اسرائیل میں، اللہ چاہا اسی بچے کو اللہ نے فرعون کے محل میں پرورش کرائی، اسی ظالم کے گھر میں اللہ نے موسیٰ کی پرورش فرمائی۔ تو فرعون پرورش کرنے لگا،
بڑی عمر تک حضرت موسیٰ علیہ السلام انہی کی پرورش میں رہے، فرعون ہی کی پرورش میں حضرت موسیٰ علیہ السلام رہے، نبوت ملی تو پھر وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے مقابلہ ہوا۔ تو پھر یہ واقعہ پس منظر ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام دین کی دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن اس نے نہیں مانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے قوم کو لے کر کے نکل جائیں اور فلسطین چلے جائیں، وہاں جو قوم عمالقہ ہے جو آباد ہو چکی ہے اس سے جہاد کر کے اپنے بستی کو وہاں آباد کرے اور خود وہاں جا کر رہ جائیں۔ اللہ کا حکم ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے نکلے، لیکن راستے میں دریائے قلزم پڑ گیا۔ پھر اس کے بعد کیا کریں، فکر ہوئی کہ کیسے پار کریں دریا کو۔ ادھر فرعون کو خبر پہنچ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم نکل چکی ہے، جو تقریباً لکھا گیا کہ 6 لاکھ تھے، راستے میں 70,000 الگ الگ 2-4 واقعہ ہے کہ اس کی وجہ سے 70 ہلاک ہو گئے۔ بہرحال چند تھے، کل بنی اسرائیل اس زمانے میں 6 لاکھ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر کے نکلے، دریا بیچ میں دریا پڑا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ لاٹھی سے مارے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا سے مارے تو 12 راستے، چونکہ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے ایک ایک راستہ بن گیا اور ہر ایک پار کر گئے۔ اللہ نے راستہ بنا دیا، ایسا پہاڑوں دیواروں کے برابر پانی کھڑا ہو گیا، یعنی اللہ کے حکم سے، اور پوری قوم پار کر گئی۔ جب فرعون آیا اور سوچنے لگا کہ ہم بھی اسی میں پار کر لے، اور اس غرق سے درمیان میں پہنچا تو پانی کو اللہ نے ملنے کا حکم دیا اور مل گیا اور وہ غرق ہو گیا۔ لیکن یہ پار کر کے کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے کہ فرعون کیسے غرق ہو رہے ہیں، فرعون کیسے تڑپ رہا ہے پانی میں، اللہ کو پکار رہا ہے، لیکن موت کو اس نے اپنے آنکھوں میں دیکھ لی تھی، اور موت کو دیکھنے کے بعد اگر آدمی توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل التوبۃ ما لم یغرغر، جب تک سکرات کے غرغرے کی کیفیت نہ ہو اس سے پہلے تک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں۔ جب آدمی کو یقین ہو جائے کہ موت آ جائے گی، غرغرہ کی کیفیت آ گئی، اس کے بعد اگر توبہ کرے تو توبہ قبول نہیں ہوگا۔ لہذا اس نے آخر وقت میں ایمان لایا تھا اور بہت بلند آواز سے اس نے کہا کہ میں موسیٰ کے پروردگار پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اس کا ایمان لانا اس وقت بیکار رہا اور پانی میں وہ غرق ہو گیا۔ اور وہ دیکھتے رہے، بنی اسرائیل پورے کے پورے کھڑے ہو کر دیکھتے رہے، اور ان کے دل میں خوشی ہوئی کہ ظالم مر گیا۔ اور ہر ایک کو خوشی ہوتی ہے، انسانی طبیعت ہے کہ ظالم کے اس کے ظلم کے سہتے ہوئے آدمی مجبور ہو کر کے خوش ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ظالم جو بھی ظلم کا بدلہ پاتا ہے تو انسان کو دل میں خوشی فرحت ہوتی ہے کہ اسے سزا مل گئی آنکھوں کے سامنے۔ بہرحال اس طرح وہ دیکھ کر کے خوش ہو رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ اللہ نے ظالم کو ہلاک کر دیا۔ یہ بڑی نعمت تھی بنی اسرائیل کو فرعون سے اور فرعونیوں سے نجات دینا۔ اس کو اللہ نے نعمت کے شکل میں کہا اور نعمت کے تذکرے میں فرمایا کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، آل فرعون سے تمہیں نجات دی ہے۔ یسومونکم، کہ وہ پانی میں غرق ہو گیا اور وہ تمہیں چکا رہا تھا سوء العذاب، اس سے پہلے تمہیں سخت عذاب دیتا تھا۔ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو وہ ذبح کر دیتا تھا۔ ویستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو وہ زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں تمہارے رب کی جانب سے بڑی آزمائش تھی۔ یقیناً اللہ کے ماننے والوں کے لیے اس زمانے میں بنی اسرائیل وہ حق پر تھے، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے نبی، اور ان کے پیروکار ان کے امت تھی، وہ برحق امت تھی، برحق نبی تھے وہ زمانے میں اس لحاظ سے، لہذا وہ اللہ کے فرما برداروں میں شمار ہوتے تھے، چونکہ اللہ کو مانتے تھے، نبی کو مانتے تھے، اس لیے۔ لیکن نافرمانیاں تھی، اللہ نے نعمت کے طور پر فرمایا کہ آل فرعون سے نجات دی، اور اس میں تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، اس میں تمہیں تکلیف پہنچتی تھی۔ بہرحال یہ تمہارے اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، اور اللہ تعالیٰ مصیبت میں ڈال کر کے بندے کو آزماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے، اسی کا اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ آگے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا۔ پہلی نعمت تو یہ ہے کہ آل فرعون سے نجات دی، ایک نعمت، اور دوسری نعمت کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ایسا ہے کہ قرآن مجید میں کئی جگہ، چونکہ بہت سبق آموز ہے اس لیے 20 جگہ اللہ تعالیٰ نے، 20 صورت میں تو ہے، اس سے زائد صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ورنہ بہت سے واقعات ہیں صرف ایک مرتبہ اللہ نے ذکر فرمایا قرآن مجید میں۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت ذوالقرنین کا واقعہ ہے، اصحاب کہف کا واقعہ ہے،
ایک ایک مرتبہ اللہ نے ذکر فرمایا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں بہت سبق آموز واقعات ہیں یہ، اس لیے اللہ نے 20 صورتوں میں اللہ نے ان کے واقعے کا ذکر فرمایا، بار بار سب سے زیادہ انہی کا، اس واقعے کا ہی قرآن مجید میں ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا۔ تو پہلی نعمت تھی نجات دینے کی، اور دوسری نعمت ہے کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، تمہارے لیے سمندر کو ہم نے پھاڑ دیا۔ یہ بھی معمولی نہیں ہے، ورنہ اگر سمندر درمیان میں اگر وہ راستہ نہیں بنتا تو یہ پھر ان کے شکار، ظلم کے شکار بنتے، تو لہذا اللہ نے ان پر احسان کیا، نعمت عطا فرمائی، سمندر میں راستہ بنایا۔ کتنی کھلی آنکھوں میں دیکھ رہے ہیں اللہ کے احسانات کو، اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کے ان پر کیا کیا انعامات ہو رہے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ نافرمانی کرنے لگے بنی اسرائیل، جیسے آگے اللہ ان کا تذکرہ کر رہا ہے۔ تو نعمت کے اللہ تعالیٰ یاد دلا کر کے کہتا ہے کہ میری طرف آؤ، مجھ پر ایمان لاؤ، میری فرما برداری کرو۔ یہ نعمتوں کو یاد دلانے کا مطلب ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف نعمتوں کو یاد دلائے، احسان کو یاد دلائے، بلکہ نعمتوں کو یاد دلانے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خدا کو ماننے اور اس کی اطاعت و فرما برداری کی طرف گویا اللہ دعوت دے رہا ہے۔ فرمایا فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں سمندر سے نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی اپنے آنکھوں سے تم دیکھ رہے تھے، جسے مشاہدہ کہتے ہیں، آنکھوں سے دیکھنا بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کہتا۔ پھر فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 40 رات کا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ ایسا ہوا کہ جب غرق ہو گئے، اس کے بعد یہ بنی اسرائیل نجات پا گئے، تو ذرا احساس ہوا، فرما برداری کے ذرا جذبہ ان کے اندر پیدا ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، کوئی کتاب، کوئی حکم اللہ کی طرف سے قانون لے کر آؤ، اس کے مطابق ہم عمل کریں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ نے تختیوں کی شکل میں توریت عطا فرمائی، وہ اتنی اس کی وزنی تھی، اللہ کے کلام میں، اللہ کی کتاب میں اتنی وزن ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں اٹھا سکے، اس کے ساتھ اللہ نے 70,000 فرشتوں کو بھیجا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے توریت تختیوں کی شکل میں عطا فرمائی، جس کے اندر اللہ کے احکامات لکھے ہوئے تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی۔ سب سے پہلے جب موسیٰ علیہ السلام دعا کرنے لگے کہ اللہ کوئی قانون کتاب نازل فرما، تو حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا کہ 40 دن کوہ طور پر آ کر اعتکاف کریں۔ پہلے 1 مہینے کا حکم ہوا، بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام روزے کی حالت میں تھے، تو 1 مہینے کے بعد روزہ انہوں نے کھول دیا، کھا لیے، پی لیے، افطار کر لیے، اور منہ کی بدبو ختم ہوئی۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو پسند ہے، یہ مطلب نہیں، جو بو ہے وہ آخرت میں خوشبو کی شکل اختیار کر لے گی، دنیا میں بو ہے وہ، لیکن آخرت میں عمدہ سے عمدہ خوشبو کی شکل اختیار کرے گی، وہ خوشبو مراد ہے۔ وہ خوشبو اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ تمام خوشبوؤں سے زیادہ خوشبو روزے دار کے منہ کی بو کل قیامت میں اسے خوشبو سے بدل دی جائے گی، اور سب سے عمدہ خوشبو ہوگی، اللہ کو پسندیدہ تھا، لیکن وہ ختم ہو گئی، اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ اور 10 دن روزہ رکھے۔ چنانچہ اور 40 دن کی مدت ہو گئی، 1 مہینے کی مدت تھی۔ پھر جیسے سلاسینہ، جیسے قرآن میں خود اس کا ذکر ہے کہ موسیٰ وعدنا موسیٰ 30 لیلۃ، 30 راتوں کے اللہ نے وعدہ کیا، بعد میں پھر اس کے بعد 10 دن بڑھا کر کے یہاں 40 کا ذکر ہے، اور 90 پارے میں 30 کا ذکر، 30 دن کا ذکر ہے، 30 راتوں کا ذکر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور جا کر کے 40 دن وہاں اعتکاف فرمائے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کلام توریت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ لیکن اس دوران کیا ہوا؟ اس دوران ایک غلطی ان کی قوم سے ہو گئی، بنی اسرائیل کی قوم سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہوئے یہاں اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کر گئے اور کہے کہ میری قوم کی نگرانی کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے کوہ طور پر، ہارون علیہ السلام ادھر تھے اور قوم کو دین کی دعوت دیتے رہے، لیکن ایک شخص جو بڑا منافق تھا، کافر تھا، سامری جس کا نام تھا، اس نے سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بہت جلالی ہیں، وہ تو چلے گئے، اب کسی بھی طریقے سے قوم کو بہکایا جا سکتا ہے۔ اس نے بہکانے کے لیے سونے کا یا چاندی کا ایک بچڑا بنایا، یعنی گائے کا بچہ، وہ شکل اسی وجہ سے آج گائے کو پوجا جاتا ہے، وہاں سے اس نے شروع کی تھی۔ تو شامری نے گائے کی شکل اختیار کی، بچڑے کی شکل، گائے کے بچے کی، بچڑے کی، سونا چاندی میں روایت الگ الگ ہے، بعض نے کہا سونے سے، بعض نے کہا چاندی کا اس نے بنایا بچڑا۔ بنانے کے بعد
وہ سامری حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے نیچے جو مٹی تھی اس مٹی کے اندر اتنی قوت ہے کہ کسی چیز کے اندر اگر ڈال دے تو اس کے اندر جان جیسی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی، تو وہ جانتا تھا، وہ مٹی لے لیا تھا۔ اب وہ بچڑے کے اندر ڈالا تو جس کی وجہ سے بچڑا کچھ بولنے لگا، یعنی اصل میں شیطان اس کے اندر سے بولنے لگا، تو لوگ سمجھ گئے کہ یہی خدا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں ہی خدا ہوں، اور سامری کہنے لگا کہ یہی خدا ہے اصل میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم سب کو دھوکے میں رکھے تھے، لہذا اس کی پوجا کرو۔ تو یہ سامری ہے، یہ اس زمانے سے کافر تھا، نسلاً یہ بنی اسرائیل ہی میں سے تھا، اور اس کی پرورش جبرائیل نے کی تھی۔ اس زمانے میں 2 موسیٰ نام کے تھے، اسی کو عربی میں شاعر کہتا ہے فموسیٰ الذی رباہ جبریل کافر، بس وہ موسیٰ جس کی تربیت اور پرورش جبرائیل کی ہے وہ کافر بنا، وہ یہی تھا سامری۔ اس کا اصل نام موسیٰ تھا، لیکن ولد الزنا تھا، جسے ہم حرامی وہ لفظ گالیوں میں استعمال کرتے ہیں، لیکن ولد الزنا کو کہتے ہیں وہ لفظ۔ بہرحال وہ ولد الزنا تھا۔ اس کی ماں خوف کھا کر کے جا کر غار میں جنم دے دی بچے کو، اور وہیں چھوڑ کر کے آ گئی بدنامی کے خوف سے۔ اب اس کے بعد اللہ کا حکم ہوا جبرائیل کو، اللہ نے کہا کہ اس کی پرورش کرے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پرورش کرتے رہے، تو معلوم ہوا کہ پرورش کوئی بھی کرے، آدمی کی طبیعت ٹھیک ہونی چاہیے، درست ہونی چاہیے، اس کی طبیعت فطرت سلیمہ ہونی چاہیے، تبھی آدمی اصلاح پر آئے گا، ورنہ کوئی بھی اگر اس کی تربیت جبرائیل بھی کرے، اگر وہ نافرمان بننا ہے تو نافرمان ہو کر رہے گا۔ تو یہاں تربیت جبرائیل نے کی تھی، لیکن وہ کافر بنا۔ اسی کو شاعر کہتا ہے کہ فموسیٰ الذی رباہ جبریل کافر، فموسیٰ الذی رباہ فرعون مرسل، اور جس موسیٰ کو فرعون نے پرورش کی وہ رسول بنے۔ چونکہ بچوں کو قتل ہونا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف کے مارے جا کر کسی جگہ میں وضع حمل کی، اور بچے کو ایک بکس میں صندوق میں ڈال کر کے پانی پر ڈال دیا۔ اللہ کا حکم ہوا تھا، القاء فرمایا، جس کی وجہ سے وہ ڈال دی سمندر میں، اور وہ سمندر میں تابوت میں تیرتا ہوا سیدھا فرعون کے محل کے پاس پہنچا، اور فرعون اٹھا لیا اس بچے کو، لیکن اسے علم نہیں تھا، ذرا بھی ذہن میں نہیں آیا تھا، بس وہ خواب دیکھا تھا، اور خواب کا خوف تو تھا، لیکن ذرا عقل سے اسے سوچنا چاہیے تھا کہ اگر یہ خواب جھوٹ ہے تو پھر کوئی میری سلطنت کو زائل نہیں کرے گا، اگر یہ خواب سچ ہے تو سچ خواب تو سچ ہو کر ہی رہتا ہے، چاہے آدمی اس کے لیے کوئی بھی تدبیر کر لے، وہ سچ ہے تو ہو کر رہے گا۔ تو اسے یہ سوچنا چاہیے تھا، لیکن اس نے نہیں سوچا۔ بہرحال یہ خواب کو جو سچ سمجھ کر کے اسے زائل کرنے کے لیے، ہٹانے کے لیے اس نے تدبیریں کی، اور اپنے حکمرانی کو بچانے کے لیے، سلطنت کی حفاظت کے لیے بے شمار اس نے تدبیریں کی۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جو فرعون ہے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بہت زمانے تک وہ ٹھہرا رہا، حالانکہ کبھی غرق ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے مہلت دی۔ علماء نے 2 باتیں بیان کی، ایک تو مہلت اللہ نے دی، اور اللہ تعالیٰ کسی کی فوراً گرفت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے سدھرنے کا انتظام کرتے ہیں، لیکن آدمی اسے نہ سمجھے اور نہ سنبھلے اور نہ سدھرے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے گرفت میں لیتے ہیں۔ تو پہلے سدھرنے کا بہت انتظام کرتے ہیں، بہت ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، اور اسے سدھر جانا چاہیے۔ جیسے فرعون کو، جیسے تفصیل واقعہ دوسری صورتوں میں ہے، یہاں تفصیل واقعہ کا ذکر نہیں ہے، لہذا دوسری صورتوں میں ہے کہ تفصیل کے ساتھ کیا کیا کس کس طریقے سے اللہ نے اسے ڈھیل دی تھی۔ لیکن دوسری بات مفسرین نے یہ بیان کی کہ اتنے زمانے تک موسیٰ سے مقابلے پر وہ ٹھہرا رہا، حالانکہ نبی کی نافرمانی میں کوئی نہیں ٹھہر سکتا، فوراً عذاب آ جائے گا، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہو جائے گا، لیکن یہ فرعون بہت زمانے تک مقابلے کرتا رہا، ٹھہرا رہا نبی کے مقابلے میں۔ وجہ مفسرین نے ایک لکھی ہے، بیان علماء نے بیان کی، وہ ہے صدقہ، اس کی عادت تھی صدقہ کرنے کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے عذاب سے بچاتے رہے۔ لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جس وقت غرق ہونا تھا اس سے کئی دن چند دن پہلے اس نے صدقہ کو روک دیا تھا، جس کی نحوست تھی کہ اسے پانی کی طرف آنا تھا اور غرق ہونا تھا، اللہ نے اسے پانی میں ڈبو دیا۔ تو علماء نے لکھا ہے صدقے کی وجہ سے بھی آدمی مصیبتوں سے بچ جاتا ہے۔ مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے بچنے کی کہ فرعون اتنے زمانے تک موسیٰ سے مقابلہ کرتا رہا اور بچتا رہا، اس لیے کہ صدقے کی عادت تھی، اسی لیے لوگ اس کو پوچھتے تھے اور اس کی طرف مائل ہوتے تھے صدقے کی وجہ سے۔
تو صدقے کی بہترین خرچ کرنے کے اللہ کے بندوں پر اس کی عادت تھی، لیکن ایک صفت تھی، لیکن وہ خدائی کا دعویٰ کیا اور بہرحال وہ کافر رہا اور اللہ نے اسے غرق کر دیا۔ تو یہاں اسی کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، اور تم بچڑے کو معبود بنا لیے موسیٰ کے جانے کے بعد، اور اس طرح تم اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہو۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر اس کے بعد ہم نے تم سے یہ گناہ کو بھی ہم نے درگزر کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو، تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ یہ لعل عربی میں امید کے لیے آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یقین نہیں ہے بس امید ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو یقین ہے، اللہ ہر ایک کے حالت سے واقف ہے۔ جہاں بھی قرآن میں لعل آتا ہے تو لعل کا جو گرامر، عربی گرامر کے حساب سے جو مفہوم ہے وہ مفہوم نہیں ہوگا، یعنی امید کا معنی نہیں ہوگا، بلکہ یقین کا معنی ہوگا کہ اللہ تو یقین کے لیے اس کے ساتھ جانتا ہے کہ ان کی شکر گزاری کی کیفیت ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن بندوں کے لیے کہ دیکھنے والا بظاہر ان نعمتوں کو دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ امید ہے کہ یہ شکر گزاری کرے ان نعمتوں کی وجہ سے۔ اس لحاظ سے اللہ نے لعلکم فرمایا، ورنہ اللہ کے لیے علم میں ایسا نہیں ہے کہ امید ہے اللہ کے لیے اور اللہ امید رکھتا ہے کہ یہ شکر گزاری کریں گے، ایسا نہیں ہے، اللہ کو یقین ہے۔ تو یہاں فرمایا اللہ نے اس بچڑے کی عبادت جو انہوں نے گوسالہ پرستی کی تھی اس کی غلطی کو بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد دیکھے کہ قوم بچڑے کی عبادت میں لگ گئی ہے، بہت غضبناک ہوئے، غصہ ہوئے، ہارون پر غصہ ہوئے اور سر کے بال اور داڑھی کے بال پکڑ کر کے کھینچنے لگے۔ اسی لیے قرآن میں ذکر ہے لا تاخذ بلحیۃ ولا براس، ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ میری داڑھی مت پکڑو اور سر کے بال مت پکڑو۔ تو اس سے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ غضبناک ہوئے ہارون پر، لیکن داڑھی پکڑی تو معلوم ہوا ایک مشت اگر داڑھی ہو تبھی پکڑ سکتے ہیں، ایک مشت سے کم ہو تو نہیں پکڑا جا سکتا ہے، مشکل ہے اتنا گرفت میں لینا علماء۔ اس لیے علماء نے مسئلہ اخذ کیا ہے کہ ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے، ایک مشت سے اگر کوئی کم رکھے تو بہرحال گنہگار ہوگا، واجب کا چھوڑنے والا تارک واجب ہوگا، گنہگار ہوگا، اور ایک مشت سے بھی زائد نہیں ہے، درمیانی رائے اختیار کریں، نہ کم نہ زیادہ، ایک مشت سے کم بھی نہ رکھے، ایک مشت سے زیادہ۔ ایک مشت بہت موضوع ہے انسان کے چہرے کے لیے، بہت خوبصورت ہے، اگر ایک مشت سے کم ہو تو آدمی چہرے میں بھدا لگتا ہے، ایک مشت سے زیادہ بھی ہو جائے تو بھدا لگتا ہے، بال ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں، لہذا ایک مشت، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ایک مشت تھی، روایتوں میں آتا ہے، تو ایک مشت بہت، حضرت عمر بھی ایک مشت رکھا کرتے، ایک مشت سے زائد جس کی داڑھی ہوتی آپ اسے کاٹتے، اور جسے ایک مشت سے کم ہوتے اسے تنبیہ کرتے، تو لہذا ایک مشت رکھنا واجب ہے، یہ ضروری ہے، ورنہ خواہ مخواہ آدمی نام عمل میں ایک گناہ جب تک ایک مشت سے کم ہے تو خواہ مخواہ گناہ لکھتے جائیں گے اس کے نام عمل میں، داڑھی چھوڑنے کا گناہ اس کے نام عمل میں ہوگا اور ہر موقع پر لکھتے رہیں گے، اس لیے کہ داڑھی ہر لمحہ رہتی ہے، لہذا مفت میں آدمی گناہ مول لیتا ہے، تو ایک مشت رکھنا واجب ہے، داڑھی رکھنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ کر کے تو حضرت ہارون نے فرمایا کہ لا تاخذ بلحیۃ ولا براس، تو بہرحال غضبناک ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ پھر اس کے بعد قوم کو تنبیہ کیے تو بہت سے لوگ سدھر گئے، بہت سے بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، تو حضرت موسیٰ جو سدھرنا چاہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کیے کہ اللہ ان کی غلطی کو معاف فرما، تو اللہ تعالیٰ نے غلطی کو معاف کرنے کے لیے ایک صورت پیش کی، معاف کر دوں گا، لیکن شکل یہ ہے، معافی کی صورت، توبے کی صورت یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، جو بھی گوسالہ پرستی کیے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ 6 لاکھ میں 70,000 قتل کر دیے گئے، 70,000 ان کے، بہرحال ان کے خوف آخرت دیکھے کتنا ان کے اندر، نافرمان ہونے کے باوجود اللہ کا ڈر کتنا ہے، خوف خدائی اتنا تھا کہ حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ اس شرک کا وبال تمہیں جہنم میں دیا جائے گا، لہذا بہتر ہے کہ ابھی توبہ کر لو، اور اللہ نے توبے کی صورت یہ اختیار فرمائی۔ یہ امت محمدیہ پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ توبے کے لیے صرف دل میں ندامت کو توبہ قرار دے دیا، ورنہ پچھلی امتوں میں توبہ ندامت نہیں تھی، بلکہ توبہ یہی تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو اللہ نے فرمایا جیسے اسی آیت کے آخر میں ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تمہاری توبہ اسی وقت قبول ہوگی جبکہ جو گوسالہ پرستی نہیں کیے ہیں وہ تلوار لے لیں، اور جو بچڑے کی عبادت کیے وہ صف میں کھڑے ہو جائیں اور ان کو قتل کرتے جائیں ایک ایک کو، وہی توبہ ہے۔
تو آخرت کے عذاب سے ڈر کر 70,000 کھڑے ہو گئے قتل ہونے کے لیے، اور سب کو قتل کر دیا گیا۔ 70,000 افراد قتل ہوئے بنی اسرائیل میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے گڑ گڑانے لگے، دعا رونے لگے، اللہ میری امت کم ہو جائے گی، اور جس کی وجہ سے پست ہمت میں قوت میں کمی آ جائے گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، میں نے تم سے وہ گناہ درگزر کر دیا، تو فاقتلوا انفسکم، میں قتل تھا۔ لیکن آج بھی امت محمدیہ کے لیے اللہ نے بڑی آسانی فرمائی کہ اگر دل میں ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن بعض گناہ پھر بھی ایسے ہیں امت محمدیہ میں کہ ان کی توبہ قتل ہی ہے۔ ہماری امت میں بھی ہے تو قتل ہی ہے، اگر کوئی توبہ کرے تو وہ معافی نہیں بلکہ قتل ہی ہے، جیسے قصاص ہے۔ اگر یہ توبے سے معاف نہیں ہوتا، اس کے لیے قتل ہی ہونا پڑے گا کہ دوسرا قتل کر دے یا دیت، یہ دو چیزوں میں سے اگر کوئی معاف کر دے تو معافی سے معاف نہیں ہوگی، وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اسی طرح کوئی آدمی شادی شدہ زنا کر لے تو وہ گناہ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ توبہ سے معاف ہو جائے، اب اس کے لیے جان دینا ہی پڑے گا، مرنا ہی پڑے گا۔ سنسار جسے کہتے ہیں، پتھروں سے مار کر کے ان کو ہلاک کر دیا جائے۔ شادی شدہ کے زنا کرنے کی یہ سزا ہے۔ جو شادی نہیں ہوئی اگر وہ زنا کر لے تو 100 پڑے مارے جائیں گے، لیکن جو شادی کے بعد بھی اگر کوئی زنا کرے تو اب اس کے لیے سزا توبے کی صورت یہی ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے۔ امت محمدیہ میں بھی یہی ہے، توبے سے وہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ اگر اسلامی حکومت ہے تو پھر پتھروں سے ہلاک کریں گے، اگر اسلامی حکومت نہیں ہے تو پھر آخرت میں وہ سزا دی جائے گی، اور آخرت کی سزا بدتر ہے دنیا کی سزا سے۔ سنسار ہو جانا آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ آخرت کے عذاب کے سلسلے میں کتنے صحابیات تھے جو حضور کی خدمت میں آئی اور آ کر کے خود اقرار کرنے لگی۔ صحابیات میں، صحابہ میں کیسا خوف خدا تھا، اے اللہ کے رسول مجھ سے زنا صادر ہو گیا، ادھر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ موڑ لیے تاکہ وہ چلی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالکل بچانا چاہتے تھے، کسی بھی طرح وہ چلی جائے۔ پھر آپ ادھر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ ادھر موڑ لیے، پھر ادھر آئی، بار بار۔ پھر اس کے بعد اصرار کے بعد اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے زنا صادر ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حاملہ ہو، لہذا جب وضع حمل کر دو تب آؤ۔ پھر اس کے بعد جب وضع حمل کے بعد بچے کو لے کر کے آئے، اب وضع حمل ہو گیا تو اللہ کے رسول پھر بھیج دیے کہ نہیں، سنسار نہیں کیا جائے گا، جب بچہ کھانے پینے کے قابل ہو جائے، خود روٹی کھانے کے، تب آنا۔ پھر وہ جب بچہ کچھ بڑا ہوا تو روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں لے کر کے خود حضور کی خدمت میں آئے صحابی، اور کہنے لگی صحابیہ کہ اللہ کے رسول مجھے سنسار کر دے، مجھے آخرت کا خوف، عذاب کا خوف، اللہ کا خوف بہت زیادہ ہے، یہی میں اسے گناہ سے میں پاک ہو جاؤں۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ان کو سنسار کر دیا جائے، پتھروں سے ہلاک کر دیا جائے۔ تو اس شریعت میں اب بھی یہ سزا ہے۔ بہرحال تفصیل ہے انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا۔ کل اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کئی ہوئی سنی باتوں میں کہنے سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرزنا عنك وارض عنا۔ وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔